مسلمانوں کو یہ بات میں بار بار کہتا ہوں جب جب مجھے موقع ملتا ہے، انسان کا حلیہ بدلنے سے انسان اللہ کے یہاں کامیاب نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا دل نہ بدلے۔ اللہ کا ڈر ہونا چاہیے انسان، پھر لباس کوئی ہو۔ اسلام میں لباس کی زیادہ اہمیت نہیں ہے، بلکہ فرما دیا گیا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خیر، سب سے بہترین لباس اللہ کے خوف کا، تقوی کا لباس، اس سے بہتر کوئی لباس۔ اگر آدمی جبہ پہن کر کے کرپٹ ہے، کرپشن کر رہا ہے، تو اس سے بہتر وہ جینس اور ٹی شرٹ پہننے والا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف موجود ہے۔ یہ بات میں بغیر کسی خوف کے کہہ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے اس کے اوپر بڑے تانے بانے بنے جائیں گے کہ جینس اور ٹی شرٹ کو جائز کہتے ہیں، جائز ناجائز کی بحث نہیں کر رہا۔ وہ جبہ پہننے والا بدترین ہے اس سے جو جبے کے اندر لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، مکر کر رہا ہے، فریب کر رہا ہے۔ وہ بندہ بہتر ہے جو پینٹ شرٹ پہن کر کے اللہ کے خوف میں ہے، وہ ناپ تول میں کمی نہیں کر رہا ہے، وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے، وہ مکر نہیں کر رہا ہے، وہ فریب نہیں دے رہا ہے۔ پوری توجہ اس وقت لوگوں کی لباس پر ہے، سب لباس سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ارے جس کو لوگ دیکھتے ہیں وہ سنوار رہے ہو، جس کو یار دیکھتا ہے وہ کب سنوار ہوگا؟ اور یار کیا دیکھتا ہے؟ اس نے اپنے محبوب سے کہلوایا، بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم و الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم، کہ اللہ نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے نہ تمہارے مال دیکھتا ہے، اللہ تو تمہارے دل دیکھتا ہے۔ تمہارے دل کیسے؟ ہمارے دلوں کا کیا حال؟ تو محبوب کو پہلا حکم تھا ڈر سنائی، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے صحابہ کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا، اللہ کی خشیت پیدا، عذاب الہی سن کو ڈرا۔ اسی لیے آپ دیکھیں صحابہ کرام کے متعلق حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں صحابہ کا عمل مختصر تھا۔ اس پہ آپ کی میں خاص توجہ چاہتا ہوں، جو نوجوان معتکف ہیں ان کی بھی خاص توجہ چاہیے۔ لوگوں کی آج فکر ہے عمل زیادہ کرو، عمل زیادہ کرو، اتنے ہزار بار درود شریف پڑھ لو، اتنے ہزار بار کلمہ پڑھ لو، اتنے 4 ختم کر لو، 5 ختم کر لو، سب کی توجہ اس طرف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں صحابہ کا عمل تھوڑا تھا، ان کا عمل بہت تھوڑا تھا، بظاہر کہنا ہے، حالانکہ کمیت میں گننے میں تھوڑا ہو سکتا ہے، لیکن کیفیت میں پوری امت ان کے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پوری امت کے اعمال ایک طرف رکھے جائیں اور ان کا لا الہ الا اللہ ایک پڑھنے میں رکھا جائے تو برابر نہیں ہو سکتا۔ وجہ کیونکہ انہوں نے اس کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا تھا جس نے خدا کو دیکھا تھا۔ ظاہر سی بات ہے ان سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ لیکن حضرت ابو ہریرہ فرما رہے اصل میں امت کی توجہ جس طرف نہیں، میں اس طرف آپ کی ذہن کو لانا چاہتا ہوں۔ سب اسی پہ محنت کر رہے ہیں، عمل زیادہ کرو، عمل۔ کوئی ابھی رمضان شریف میں بھی باتیں ہوتی ہوگی ہوٹلوں پہ بیٹھ کر، میرے 4 ختم ہو گئے، کوئی میرے 5 ختم ہو گئے۔ بات یہ نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام عمل تھوڑا کرتے تھے لیکن وہ گناہوں سے بہت زیادہ بچتے تھے۔ تو اب پتہ چلا کہ اصل جو چیز ہے وہ نیکیوں کی کثرت نہیں ہے، اصل جو چیز ہے وہ گناہوں سے بچنے کی اہمیت ہے، بلکہ گناہ سے بچنا خود اتنی بڑی نیکی ہے کہ کوئی اس نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دیکھیے نیکی کرنا اور گناہ سے بچنا دونوں میں کیا فرق ہے؟ جو نیکی کرے گا اللہ اس کے بدلے میں، جو نیکی کرے گا اللہ اس کے بدلے میں اس کو اسی طرح کی 10 نیکیوں کا اجر عطا فرمائے گا۔ جیسے کسی نے سبحان اللہ ایک بار کہا تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 بار سبحان اللہ کا اجر عطا کرے گا، ٹھیک؟ جس نے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا
اس کو 10 بار اللہ تعالیٰ اسی کا اجر عطا فرمائے. لیکن جو گناہ سے بچے اس پر کیا ہے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈر کر گناہ سے محفوظ رہا، اللہ کے یہاں کھڑے ہونے سے وہ ڈرا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائے. یعنی گناہ سے بچنے پر ڈائریکٹ جنت ہے، نیکی کرنے پر نیکی کی طرح 10 گنا اجر ہے، لیکن گناہ سے بچنے پر ڈائریکٹ جنت ہے. اور یہ فلسفہ یہی ہے کہ جو گناہ سے بچے گا وہ نیکی ہی کرے. یعنی اگر کسی کو مالدار بنانا ہے تو یہ کہنے کی بجائے کہ کماؤ، یہ نہ کہو. کسی کو مالدار بنانا ہے کماؤ والی بات نہ کرو، مالدار بنانا ہے تو کہو بچاؤ، اس لیے کہ جو بچت کرے گا وہ خود بخود مالدار ہو ہی جائے گا. ورنہ کماؤ بولو گے تو 5 لاکھ کما رہے ہو، خوش ہو گئے، 5 لاکھ کما رہے، 6 لاکھ روزانہ خرچہ بھی کر رہا ہے، 1 لاکھ کا تو وہ قرضے دار ہو رہا ہے نا. تو مالدار کب ہوتا ہے؟ آدمی کمانے سے نہیں، بچانے سے ہوتا ہے. تو یہ نیکی کا مطلب کمانا اور گناہ کا مطلب جو بچ جائے. اسی لیے اللہ نے جب ولیوں کی شان بیان کی تو یہ نہیں کہا کہ وہ نیکی کثرت سے کرتے ہیں. کیا کہا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ کے دوست تو وہ ہیں جن کو نہ خوف ہے نہ غم ہے. ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہیں اور اللہ سے ڈر کر کے گناہ سے بچنے والے ہیں. ولی کی پہچان ہے وہ گناہ سے بچے. اسی لیے صحابہ کرام وہ سوتے تھے، راتوں کو سوتے تھے، وہ راتوں کو سوتے تھے، پھر تہجد میں اٹھ جاتے تھے. کوئی 2 رکعت پڑھتا تھا، کوئی 4 رکعت پڑھتا تھا. بلکہ آئیے ایک بات آپ کو بتاؤں، آئیے بات تو پیش کر دوں، حالانکہ میں چاہتا ہوں جلدی سے سمیٹوں کیونکہ اعتکاف والوں کا خیال ہے شاید ان لوگوں کا کھانا باقی ہوگا جو بھی ہے. اچھا ٹھیک، زیادہ عمل نہیں. حالانکہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مت کرو، میری بات کا غلط مطلب مت لیجیے، پھر وہ کلپیں کٹتی ہے تو مطلب ہی بالکل بدل جاتا ہے، تو پھر اس کا غلط مطلب مت. یعنی نیکی کرو مگر زیادہ زور دو گناہ سے بچنے پر، یہ کہنا. اب اس پر ایک حدیث سنیں گناہ سے بچنے. اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، کیا تم کو میں کسی جنتی کی زیارت کراؤں؟ کسی جنتی کو دیکھنا ہے تمہیں؟ کوئی جنتی کو دیکھو گے تم لوگ؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں، بالکل ہم دیکھنا چاہتے ہیں. اور فرمایا ابھی آئے گا، وہ یہاں سے گزرے گا، وہ جنتی. ایک صحابی تھے، انہوں نے وضو کیا تھا تازہ تازہ، اور وضو کے پانی کا اثر ان کے اعضائے وضو پر تھا، ہاتھوں میں ان کے چپل یا جوتے تھے. وہ محفل سے گزرے تو آقا کو انہوں نے اور محفل کو سلام کیا اور گزر گئے. سب لوگ رشک کی نظر سے دیکھتے رہے کہ میرے آقا نے ان کو جنتی کہا. اب جس کو آقا علیہ السلام جنتی فرما دے تو وہ اس کے جنتی ہونے میں شک کیا. گزر گئے. دوسرے دن پھر محفل تھی، پھر فرمایا کسی جنتی کو دیکھو گے؟ یا رسول اللہ ضرور دیکھیں گے. فرمایا یہاں سے جو گزرے گا وہ جنتی. دوسرے دن بھی وہی صحابی اسی حالت میں. تیسرے دن پھر محفل، پھر فرمایا کسی جنتی کو دیکھو گے؟ یہاں سے وہ گزرے گا وہ جنتی. تیسرے دن بھی وہی. یعنی 3 دن تک جس کو جنت کی بشارت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، یہ صحابی کے بیٹے اور خود بھی صحابی، نوجوان تھے، نو عمر تھے. یہ محفل سے اٹھ کر ان کے پیچھے دوڑ گئے، اس لئے کہ جوان تھے نا، جذبہ تھا کہ جب آقا نے ان کو جنتی کہا اور وہ بھی 3 بار جنت کی بشارت. 3 ایک بار کہہ دے تو کافی، 3 بار جنت کی بشارت. پیچھے دوڑ گئے، کہا چچا میں آپ کے گھر مہمان بن کے رہنا چاہتا ہوں، مجھے ساتھ لے کے چلیں. وجہ دیکھنا چاہتے تھے یہ کرتے کیا ہیں، آخر کون سا عمل کرتے ہیں، کون سی نیکی کرتے ہیں جس کی وجہ سے 3 بار جنت کی بشارت ملی.
انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو بیٹا. عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے کہا چلو بیٹا چلو میرے ساتھ چلو. لے کے گئے گھر. اب یہ پیچھے پیچھے سائے کی طرح لگے رہتے, دن میں بھی یہ جدھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں, رات کو ان کے گھر آ کے رکتے ہیں. تو کیا دیکھا کہ یہ کاروبار میں لگے ہوئے ہیں مست, گھر پہ آتے ہیں کھانا کھاتے ہیں سو جاتے ہیں, پھر فجر میں اٹھتے ہیں, فجر سے پہلے کچھ اٹھے 2 رکعت پڑھی 4 رکعت پڑھی, پھر مسجد کو چلے گئے. یعنی عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کو ایسا لگا کہ یہ مجھ سے زیادہ باعمل نہیں ہے, ان کا عمل مجھ سے زیادہ نہیں ہے. تو 3 دن ہو گئے, 3 دن میں انہوں نے چیک کیا, دیکھا, رہے ساتھ میں, لین دین میں سب کچھ سب دیکھا. انہوں نے کہا اچھا چچا میں جاؤں اپنے گھر جاؤں؟ تو انہوں نے کہا بیٹا آپ آئے تھے 3 دن تک رہے, آنے کا کوئی مقصد بیان نہیں کیا, جانے کا بھی کوئی مقصد اب بیان نہیں کرتے. تو کہا کہ چچا بات یہ تھی کہ 3 دن تک مسلسل میں نے حضور کی محفل میں آپ کا ذکر سنا کہ حضور نے آپ کو جنت کی بشارت دی. تو میرے دل کے اندر ایک تجسس تھا, ایک خیال آیا کہ آخر جس کو اللہ کے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 مرتبہ جنت کی بشارت دے, اس کا عمل کیا ہے, اس کا عمل کیا ہے, وہ عمل تو دیکھوں اور میں بھی وہ کروں, وہ عمل میں بھی کروں. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ آپ ہم سے زیادہ عمل کرنے والے نہیں. دیکھیے آپ ہم سے زیادہ عمل کرنے والے نہیں ہیں, ہم جتنا کرتے ہیں اتنا ہی کرتے ہیں, یا اس سے بھی بہت زیادہ آپ نہیں کرتے. اور حضور نے آپ کو 3 بار جنت کی بشارت دی. تو میں وجہ دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ کیا تھی, کون سا عمل تھا. اب وہ عمل بتانے, ہو سکے تو اس کو لے جانا, یہ جنت میں جانے کا عمل, جنت میں لے جانے والا عمل. ابھی آپ نے بہتوں سے سنا ہوگا کہ میں بتاتا ہوں جنت میں جانے کا عمل کیا ہے کیا ہے کیا ہے. میں کیا بتاؤں, ہم تو امید لگائے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن جس کی جنت ہے, جس کو اللہ نے مالک جنت قرار دیا ہے, اس رسول نے جس عمل پہ جنت کی بشارت دی ہے وہ سن لیں, جنت میں لے جانے والے. جب حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے پوچھا کہ آپ ہم سے زیادہ عمل نہیں کرتے پھر بھی 3 بار آپ کو جنت کی بشارت دی گئی, وجہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں بیٹا جس دن سے میں نے اسلام قبول کیا ہے اس دن سے لے کر آج تک کسی مسلمان کے لیے میرے دل میں کینہ اور بغض نہیں ہے. یہ دل صاف رکھنے کی برکت ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے مجھے 3 مرتبہ جنت کی بشارت عطا اور فرمایا. مفہوم میں نے پیش کیا, اور اللہ کے رسول نے اس سے بڑی بات کہی اور فرمایا کہ جو دل صاف رکھتا ہے مومنوں کے لیے وہ میرے ساتھ جنت میں جائے, میں اس کو اپنے ساتھ لے جاؤں. یعنی نمازی لوگ جائیں گے اپنے اپنے, روزے دار بھی 8 دروازے ان کے لیے کھلیں گے وہ اپنے اپنے, حاجی لوگ بھی جائیں گے اپنے اپنے. بھئی جنت میں تو جانا سب نے, کسی نے پیچھے جانا ہے, کسی نے جائے وہ بعد میں جانا ہے, لیکن جانا مومن تو جائے گا جنت میں. مگر آقا فرماتے ہیں جن کے سینے مومنوں کے لیے کینوں سے پاک ہے میں ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں. کتنی بڑی, آپ دیکھیں داڑیاں سینے تک ہے لیکن کیا دل کینے سے پاک؟ داڑیاں سینے تک ہے لیکن جس سینے تک داڑھی آ گئی کیا وہ سینہ بھی کینے سے پاک؟ اب تو کینہ رکھنے کو لوگ گناہ سمجھتے ہی نہیں. بھائی بھائی میں کینہ ہے, باپ بیٹے میں کینہ ہے, پڑوسی پڑوسی میں کینہ ہے, دوست دوست میں کینہ. ایک پلیٹ میں ساتھ میں بیٹھ کے کھاتے ہیں پھر بھی دل صاف نہیں. یہ بھی قیامت کی نشانی ہے. فرمایا لوگوں کے ہاتھ ملیں گے ان کے سینے میں کینہ ہوگا, منافق ہوں گے وہ لوگ. قیامت کی نشانی. جس دن مسلمان اپنے سینے کو کینے سے پاک کر لے گا اس کو رسول اللہ کی طرف سے جنت کی بشارت دی. لیکن یہ ہے بہت مشکل, بہت ٹف, سب کے بس کی بات نہیں. اللہ جس کو انتخاب کر لے. اسی لیے صحابہ کرام دعا کرتے تھے اللہ ہمارے سینوں کو کینے سے پاک فرما. ان کے سینے کینے سے پاک تھے, بلکہ ان کے درمیان لڑائیاں بھی ہوئی تو کینے کی بنیاد پر نہیں ہوئی. کبھی کبھی اگر صحابہ آپس میں لڑ بھی گئے تو
اجتہاد کی بنیاد پر، کسی غلط فہمی کی بنیاد پر اختلاف ہو گیا، لڑائیاں ہو گئی، کینے کی بنیاد پہ نہیں ہوئی۔ بلکہ ایک بات آپ کو بتاؤں، جب ان کے کسی مخالف کے بارے میں کوئی بات کہتا تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ فوری طور پر ٹوک دے۔ ایک صحابی تھے، میں نام نہیں لوں گا، بدری تھے، منافقین نے جب الزام لگایا اماں عائشہ پر تو وہ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے، منافقین کے پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے۔ مشہور نام ہے، بڑے نعت خواں صحابی، حضور علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ جب تک یہ میری نعت پڑھتا رہے اس کے چہرے کا حسن سلامت۔ منافقین نے پروپیگنڈا کیا، وہ اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے، غلط فہمی میں آ گئے، ان کی زبان سے بھی کچھ نکل گیا۔ جب زبان سے کچھ نکلا تو اماں عائشہ تک کسی نے وہ بات پہنچائی کہ وہ تو ایسے ہیں۔ اماں عائشہ نے فرمایا خبردار ان کے خلاف کوئی بات نہیں کہنا، وہ میرے مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ بدر میں شریک ہوئے تھے، وہ بدری صاحب۔ اب دیکھیں کسی کے بارے میں اتنی سخت بات کہی جا رہی ہے اور سامنے سے جب ان کی برائی کوئی کرنے کے لیے آیا تو اماں عائشہ نے روک دیا۔ یہ ان کے سینوں کا حال، ان کے سینوں کا۔ مولائے کائنات کے سامنے کسی نے حضرت امیر معاویہ کو گالی دی، برائی، مولائے کائنات کے سامنے حضرت امیر معاویہ کو گالی دی، برائی کی۔ آپ نے فرمایا اس پہ لعنت نہ کرو، اس پہ لعنت نہ کرو، وہ ہمارا بھائی ہے، غلط فہمی میں آ گیا۔ ایسے کینوں سے سینے پاک۔ آج یہ بات کرنا تھوڑا مشکل ہو گیا لوگوں کے دل، لوگ کہتے ہیں یہ کیسے آپ کہنے۔ ٹھیک ہے، جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا وہی آپ تک منتقل کرنا۔ جب مولا علی نے منع کر دیا تو آپ کیوں برائی کرتے؟ علی مرتضیٰ کی محبت کا تقاضا تو یہی تھا کہ علی مرتضیٰ کی اطاعت کرتے۔ مولا علی نے کہا کہ ہمارا بھائی، کہا ہمارا بھائی ہے، جو آپ کا پیر بھائی ہو آپ اس کی اتنی عزت کرتے ہو، جو آپ کے پیر کا بھائی ہو آپ اس کی اتنی عزت کرتے ہو۔ مولا مشکل کشا نے ان کو کہا وہ ہمارا بھائی ہے، غلط فہمی میں آ گیا۔ مولا مشکل کشا نے کہا ہمارا بھائی ہے، غلط فہمی میں۔ آپ غور فرمائیں، ہم نے اپنے بزرگوں سے آپ کو یہی کہتے ہیں، جب مولا مشکل کشا نے منع کیا تو آپ بھی زبان روکیں۔ یہاں فیصلے کرنے کی بجائے کچھ معاملات اللہ کے سپرد کریں، اور آپ اور ہم کون ہوتے ہیں؟ بزرگوں کے فیصلے یہاں کرنے والے۔ جو لوگ عشاء کی 17 رکعت زندگی میں کبھی پوری نہیں پڑھتے، وہ صحابہ کے فیصلے کرنے کے لیے بیٹھے۔ جو 5 کلمے کا ترجمہ صحیح نہیں سنا سکتے، وہ صحابہ کے فیصلے کرنے کا صحابہ کے فیصلے۔ تیرے گھر کا فیصلہ اگر کوئی کرنے کے لیے بیٹھے تو تجھ پہ کیا گزرتی ہے؟ اور اصحاب مصطفیٰ کے فیصلے تم کرو گے، ہم کریں نہیں۔ بہت ادب کا مقام، بہت ادب کی جا ہے۔